السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر جاوید۔ آج کے اس آن لائن سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے اسلامیات کے فرسٹ لیکچر میں اسلامیات کے سلیبس ڈسکس کیا تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنی کاپیز میں بھی اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا۔ آج کی اس لیکچر میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں الدرس الاول، اسلامیات الدرس الاول، سورہ انفال۔ سورہ انفال کی پہلی کچھ آیات کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ ہمارا پہلا سبق ہے۔ الدرس الاول کی ہیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، اسی کا یہ آپ نے جو ہے وہ ٹائٹل بنانا ہے، اور آئی تھنک 1 تا 10 آیات ہیں الدرس الاول میں، جو کہ آپ نے الدرس الاول 1 تا 10 آیات اس طرح کر کے آپ نے ٹائٹل بنانا ہے۔ بٹ آج کے اس لیکچر میں ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے پہلے لیکچر میں سے۔ من حدی القرآن، یعنی قرآن پاک کا جو حصہ، جو پورشن ہے ہماری کتاب میں، اس میں جو سورہ انفال ہے اس سے متعلق بات کریں گے۔ سورہ انفال جو ہے وہ مدنی سورہ ہے۔ مدنی سورہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں موجود تھے تو اس وقت جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں یہاں پر، انہیں ہم مدنی سورہ کہتے ہیں۔ اور اگر ہم سورہ انفال کی ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو ترتیب توقیفی میں سورہ انفال کا نمبر 8واں ہے۔ اور ترتیب نزولی میں سورہ انفال کا نمبر 88 ہے، 88۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ مدنی ہے، اور اگر ہم اس کی ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو ترتیب توقیفی میں اس کا 8واں نمبر ہے، اور اگر ہم اس کی ترتیب نزولی دیکھیں تو اس کا 88واں نمبر ہے۔ عزیز طلباء کرام، سورہ انفال جو ہے یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی، اور غزوہ بدر یہ ایک ایسا غزوہ ہے جو مسلمانوں کی کفار مکہ کے ساتھ پہلی جنگ تھی، اور اس جنگ میں اس کو غزوہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوئے تھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں آپ کو غزوہ بدر کے متعلق بھی ضرور انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو ترتیب نزولی کے حساب سے 88واں نمبر ہے، ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 8واں نمبر ہے، اور یہ سورہ جو ہے یہ مدنی سورہ ہے۔ اب انفال کا معنی کیا ہے؟ سورہ انفال اسے ہم کہتے ہیں۔ انفال نکلا ہے نفل سے، الانفال۔ انفال کا معنی ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت کسے کہا جاتا ہے؟ یہ نکلا ہے نفل سے، اس کی اصل جو ہے نفل ہے۔ مال غنیمت کسے کہا جاتا ہے؟ مال غنیمت وہ مال ہے جو مسلمان کفار مشرکین سے جب برسر پیکار ہوتے تھے، ان سے جنگ کرتے تھے، تو اس کے بعد جو کچھ مال مسلمانوں کے ہاتھ لگتا تھا اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ آئیے اب میں سورت کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیات پڑھنے جا رہا ہوں۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم ان کنتم مؤمنین۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو ورڈز میننگ بھی بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یسألونک عن الانفال، یسألونک وہ سوال کرتے ہیں، یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یسألونک جو ہے یہ نکلا ہے سأل یسألو سے، جس کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا۔ یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یہاں وہ سے مراد مجاہدین ہے، یعنی صحابہ کرام ہیں۔ سوال کرتے ہیں، کس سے سوال کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام آپ سے سوال کرتے ہیں یا آپ سے پوچھتے ہیں۔ عن الانفال، ان کا معنی ہوتا ہے سے۔ یہ کچھ ضمیریں جو ہیں میں ساتھ ساتھ آپ کو لکھواؤں گا، اس کو آپ ضرور اپنی کاپی میں رائٹ ڈاؤن کیجیے گا۔ ان کا معنی ہوتا ہے سے یا بارے میں، یا متعلق بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کا معنی ہوتا ہے سے۔ الانفال، انفال مال غنیمت کے بارے میں۔ یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، عن الانفال کس کے بارے میں؟ مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال، قل کا معنی ہوتا ہے آپ فرما دیجئے یا آپ کہہ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل الانفال للہ والرسول، انفال یعنی مال غنیمت جو ہے للہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، والرسول اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم،
فتقوا اللہ پس ڈرو. یہ جو فتقوا اللہ پس کا معنی ہوتا ہے، فا جہاں بھی استعمال ہوگی اس کا معنی ہوگا پس. فتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے. وَأَصْلِحُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا پس ڈرو اللہ سے. وَأَصْلِحُوا اور صلح کرو. ذات بینکم آپس کے تعلقات میں. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی. ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو. ان کا معنی ہوتا ہے اگر. ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو. دوبارہ دیکھ لیجیے. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں. قل الانفال للہ والرسول آپ فرما دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے. فاتقوا اللہ واصلحوا پس تم ڈرو اللہ سے اور اس کے رسول سے. فتقوا اللہ پس ڈرو تم اللہ سے. واصلحوا ذات بینکم اور صلح کرو آپس کے تعلقات میں. واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ان کنتم مؤمنین اگر تم کیا ہو؟ مومن ہو. اگلی آیت کو دیکھیے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. انما المؤمنون الذین ان کا معنی ہوتا ہے بے شک. جہاں بھی پورے قرآن پاک میں لفظ ان تشدید کے ساتھ استعمال ہوگا اس کا معنی ہوتا ہے بے شک. انما المؤمنون الذین بے شک ایمان والے وہ ہیں، مومن تو وہ ہیں. المؤمنون الذین مومن تو وہ لوگ ہیں. اذ اور اذا پورے قرآن پاک میں جہاں بھی استعمال ہوگا اس کا معنی ہوگا جب کب. اذا انما المؤمنون الذین بے شک ایمان والے تو وہ لوگ ہیں. اذا ذکر اللہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا ان کے سامنے. وجلت تو ڈر جاتے ہیں. قلوبہم ان کے دل. وجلت قلوبہم ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر اس کی آیتیں. زادتہم ایمانا تو مزید بڑھ جاتے ہیں ایمانا ان کے ایمان. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ عَلَىٰ کا معنی ہوتا ہے پر. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں، بھروسہ کرنے والے ہیں. آئی تھنک آج کے لیے 2 آیتیں کافی ہیں. یہ اپنی کاپیز میں ضرور اتاریے گا تاکہ آپ کی ضمیریں پورے قرآن پاک میں جہاں بھی استعمال ہوں گی یہ آپ کو یہی معنی دیں گی. تو یہ ایک دفعہ جب آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا، جب آپ نے اس کو لرن کر لیا تو آگے چلتے ہوئے جو ہم 3 صورتیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ کچھ چیزیں آپ کی کلیئر ہو چکی ہوں گی جن میں آپ کو پھر آگے چل کے مشکل درپیش نہیں ہوگی. دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں. یسألونک عن الانفال آپ سے وہ سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں. قل الانفال آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت کیا ہے. للہ والرسول اللہ اور اس کے رسول کے لیے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم بس تم ڈرو اللہ سے. واصلحوا اور صلح کرو ذات بینکم آپس کے تعلقات میں. واطیعوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی. ورسولہ اور اس کے رسول کی. ان کنتم مؤمنین اگر تم کیا ہو؟ مومن ہو. اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے انما المؤمنون الذین بے شک ایمان والے یا مومن تو وہ لوگ ہیں. اذا ذکر اللہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا. وجلت قلوبہم تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر آیتیں. زادتہم ایمانا تو ان کے ایمان کیا ہوتے ہیں؟ بڑھ جاتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں. امید ہے کہ آج کے لیسن میں آپ کو کچھ چیزیں نہ سمجھ آئی ہوں تو وہ آپ میسج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ادروائز الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آج کا لیسن جو ہے وہ کلیئر ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے سیشن میں ایک نئے لیسن کے ساتھ. اللہ حافظ.